السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں ہم نے پاکستان کے حالات پڑھے تھے جب پاکستان بن گیا تھا، وجود میں آ گیا تھا۔ اس وقت ہماری معاشی صورتحال کیا تھی اور دوسرے عام مسائل کیا تھے، ہم کو اس کا ہم نے مطالعہ کیا پچھلی قسط میں۔ اس دفعہ اس قسط میں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان بننے کے بعد سیاسی صورتحال کیا تھی، یعنی کون کون حکمران بنا پاکستان بننے کے بعد اور کس طرح کیا کیا کارنامے میں انجام دیے، ان سب کا ذکر ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو پاکستان کا ابتدائی دور اگست 1947 سے لے کر اکتوبر 1958 تک کا حالات ہیں۔ جتنے لوگوں کے واقعات دہرائے جا سکیں گے اس میں دہرا لیں گے، باقی پھر انشاءاللہ آئندہ قسط میں پیش کی جائے گی۔ قائد اعظم بطور گورنر جنرل 15 اگست 1947 سے لے کر 11 ستمبر 1948 تک آپ کی حکومت کا دور رہا۔ اس زمانے میں چونکہ ابھی صدارتی نظام قائم نہیں ہوا تھا، اس لیے صدر کی بجائے گورنر جنرل کا عہدہ ہوا کرتا تھا۔ وہ تقریباً ایسے ہی ہوتا تھا جیسا کہ صدر کا ہوا کرتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں پڑھا کہ انگریزوں کی کوشش یہ تھی کہ ہندوستان میں جس طرح انگریز گورنر جنرل بن گیا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، اس طرح انگریز چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کے بھی گورنر جنرل ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح مشترکہ ہندوستان میں تھے۔ لیکن قائد اعظم نے اور مسلم لیگ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ ان کا یہی اصرار تھا کہ جب ہم آزاد ہو گئے تو گورنر جنرل بھی اب ہمارا ہی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے قائد اعظم بطور گورنر جنرل پھر انہوں نے حکومت سنبھالی اور حلف اٹھایا۔ قائد اعظم نے 15 اگست 1947 کو پاکستان میں پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اسی روز آپ نے لیاقت علی خان کی سرکردگی میں 8 رکنی کابینہ بھی تشکیل دی۔ آپ نے نامساعد حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے دن رات محنت کی۔ آپ نے قوم کو بھی صبر و ہمت سے مشکلات کا سامنا کرنے کی تلقین کی۔ آپ نے مہاجرین کی امداد اور بحالی کے لیے اپنی نگرانی میں ریلیف فنڈ قائم کیا۔ یہ بڑا ضروری تھا کیونکہ مہاجر بہت سے وہاں آ رہے تھے پاکستان، ہندوستان چھوڑ کر مختلف علاقوں سے، تو ان کو دیکھ بھال ان کی کرنا، ان کے رہائش، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی اس وقت کی حکومت کی، جس کے لیے قائد اعظم نے ایک فنڈ قائم کر دیا کہ وہ فنڈ سے یہ سارے کام ہوں گے۔ ستمبر کے آخر میں آپ نے لاہور میں مہاجر کیمپ کا دور کیا، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مہاجر کیمپ قائم بن گئے تھے، جو کہ ان کو مہاجروں کو ریسیو کرتے تھے، ان کو کیمپوں میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ قوم میں اتنا جذبہ تھا اس وقت کہ پوری قوم اپنی طرف سے ہر ممکن مدد کر رہی تھی مہاجرین کی، جو ہندوستان سے لوٹے پٹے پریشان حال آ رہے تھے، ان کو ہر طرح سہارا دینے جن کو کیمپوں میں جگہ نہیں مل سکی، ان لوگوں نے ان کو اپنے گھروں میں رکھا، اور اسکولوں مدرسوں میں ان کو جگہ دی گئی، اور اس طرح مختلف جگہ پر ان کو رکھا گیا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا۔ کراچی میں بھی اس طرح کے قائم تھے، حیدرآباد، سندھ میں، لاہور میں، جہاں جہاں ممکن ہو سکتا تھا انہوں نے اس زمانے میں کیمپ قائم کیے گئے تھے، جس میں آنے والے مہاجر ٹھہرتے تھے۔ پھر آپ نے ستمبر کے آخر میں آپ نے مہاجر کیمپ کا دورہ بھی کیا لاہور میں۔ کچھ عرصے کے بعد امدادی کارروائیوں کی مؤثر نگرانی کے لیے وزیر اعظم کو اپنا دفتر لاہور منتقل کرنے کی ہدایت کی۔ پہلا وزیر اعظم آپ نے
ان کو نامزد کیا تھا لیاقت علی خان کو، اور انہی کو اور ان کے سرکردگی میں 8 رکنی کابینہ بھی بنا دی تھی. یہ قائد اعظم نے ہی یہ کام کیا تھا. تو پھر اس کے بعد لیاقت علی خان مہاجروں کے معاملات کی دیکھ بھال کر رہے تھے. پھر وزیر اعظم کو اپنا دفتر لاہور میں منتقل کرنے کی ہدایت دی. پہلے کراچی میں تھا، پھر ان کو کہا گیا لاہور میں اپنا دفتر منتقل کرنے. آپ نے قوم کے افراد کو اس کار خیر میں حصہ لینے کی بھی تلقین کی. آپ نے انتظامیہ کی تشکیل نو کرنے نیز اسے محنت اور دیانتداری سے اپنے فرائض سر انجام دینے کی ہدایت کی. اسی طرح سیاستدانوں کو بھی انتظامی امور میں بیجا مداخلت سے اعتراض کرنے کا مشورہ دیا. آپ نے فوج کو منظم بنیادوں پر استوار کرنے کی کوشش کی. آپ نے کاکول اکیڈمی میں پہلے تربیتی کورس کا افتتاح کیا اور سالپور کے تربیتی مرکز کو ایئر فورس کالج میں تبدیل کر دیا. اس کے علاوہ آپ وقتاً فوقتاً مختلف ریجیمنٹوں کا بھی معائنہ کرتے رہتے تھے. یعنی خود قائد اعظم بھی ان تمام معاملات کی دیکھ بھال کر رہے تھے. پاکستان دستور اسمبلی کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے تمام افراد کو مساوی حقوق اور مذہبی آزادی دینے کا اعلان کیا. 23 فروری 1948 کو اسمبلی کے دوسرے اجلاس میں آپ نے ملک کے آئندہ دستور کے بنیادی اصول بیان کیے. آپ نے بنیادی اصول بتا دیے کہ دستور جو بنے گا وہ اس طرح کا ہوگا، ان بنیادوں پر بنے گا. آپ کے مطابق یہ دستور اسلامی اصولوں اور جمہوری بنیادوں پر مبنی ہوگا. آپ نے اقتصادی ترقی کے لیے بھی کئی اہم اقدامات کیے. آزادی کے صرف 5 ہفتے کے بعد کراچی میں ولیکا ٹیکسٹائل ملز اور فروری میں 1948 میں بنگال آئل ملز کا افتتاح کیا. دونوں موقع پر آپ نے سرمایہ کاروں کو صنعتیں لگانے کی ہدایت کی. جولائی میں آپ نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا. اس دوران آپ نے اسلامی بینکاری پر تحقیق کی حوصلہ افزائی بھی کی. 27 نومبر 1947 کو آپ نے کراچی میں پہلی قومی تعلیمی کانفرنس کا افتتاح کیا، جس کے دوران آپ نے تعلیمی نظام کو قومی امنگوں اور جدید تقاضوں کے مطابق تشکیل دینے کی ہدایت کی. مارچ 1948 میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے آپ نے طلباء کو تعمیری انداز فکر اپنانے کا مشورہ دیا. آپ نے اسکاؤٹ تنظیم کو اثر نو منظم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا. اپریل 1948 کو پہلی قومی کھیلوں کا افتتاح کیا. آپ نے سرحدی قبائل و بلوچستان کی ترقی میں بھی خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا. تمام قبائلی علاقوں میں متعین فوجی دستے واپس بلا لیے گئے. فروری 1948 کو آپ نے بلوچستان کا دورہ کیا اور اکثر مقامات پر خطاب بھی کیا. آپ نے مختلف دوروں میں تمام قوم کو صوبائی عصبیت سے دور رہنے کا مشورہ دیا. آپ نے اس مقصد کے لیے مارچ 1948 میں مشرقی پاکستان کا خصوصی دورہ کیا تاکہ ان کو محرومی کا احساس نہ ہو اور یہ احساس مضبوط ہو کہ وہ پاکستان میں شامل ہے اور پاکستان ان کا بھی ہے. اسی دوران آپ نے اردو کو ملک کی واحد قومی زبان قرار دینے کا اعلان کیا. یعنی اردو ایک ایسی زبان تھی اور ہے جس کو کہ سبھی لوگ سمجھتے ہیں اور بہت سے لوگ بول بھی لیتے ہیں. تو بہت سے بنگالی بھی اردو بولتے تھے اور اردو سمجھتے تھے. تو اسی لیے آپ نے، جبکہ مغربی پاکستان کے لوگ بنگالی کا بالکل نہیں جانتے، نہ سمجھتے ہیں نہ بولتے ہیں، تو اس لیے غالباً آپ نے اس بات پر زور دیا کہ اردو کو پورے ملک کی، پورے پاکستان کی مغربی اور مشرقی سرکاری زبان میں بنایا جائے. اس دوران آپ نے اردو کو ملک کی واحد قومی زبان قرار دینے کا اعلان کیا. آپ نے صوبائی لیڈروں کی باہمی رنجشوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کی. صوبائی اختلافات اسی وقت سے کچھ نہ کچھ شروع ہو گئے تھے، باغی تھے، تو اس کو آپ نے دور کرنے کی اختلافات کو کوشش کی. خارجہ امور میں آپ نے آزاد
و غیر جانبدارانہ پالیسی کی بنیاد رکھی اور اسلامی ملکوں سے خصوصی تعلقات پر زور دیا۔ آپ نے کشمیر پر بھارت کے حملے اور مسلم اقلیت سے ناروا سلوک پر سخت احتجاج کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اسی زمانے میں بھارت نے کشمیر پر حملہ کر دیا تھا قبضہ کرنے کے لیے، تو اور مسلم اقلیت جو تھی، جو رہ گئی تھی پیچھے، تو وہ ان کے ساتھ بڑا غلط سلوک تھا انڈیا کا، تو اس پر آپ نے سخت احتجاج بھی کیا۔ اپنے قلیل دور حکومت میں آپ نے پاکستان میں حکومت کے لیے بنیادی اصول وضع کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ بے پناہ مسائل اور دن رات کی محنت سے آپ کی صحت پر نہایت برے اثرات مرتب ہوئے، جس کی وجہ سے آپ 11 ستمبر 1948 کو رحلت فرما گئے۔ اس طرح قوم اپنی آزادی کے تقریباً ایک ہی سال بعد اپنے عظیم رہنما سے محروم ہو گئی۔ تو یہ وہ حالات تھے، یعنی جو قائد اعظم کو فیس کرنے پڑے، بے شمار مسائل تھے جو آپ کو حل کرنے تھے، اور آپ نے حتی الامکان اس کی کوشش کی، جبکہ آپ کی صحت بھی جواب دے گئی تھی اور بہت کمزور ہو گئے تھے آپ، لیکن اس کمزوری اور خرابی صحت کے باوجود بھی آپ نے دن رات محنت کی اور پاکستان کو ان مسائل سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یعنی مشکل سے ایک سال آپ کو حکومت کا ملا، لیکن جتنے کام آپ نے اس ایک سال کے اندر کیے وہ قابل مثال ہیں، قابل تقلید ہیں۔ تو ان کو ہمیں کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، بہت الامکان ان کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہر آنے والے حکمران کو انہی کو فالو کرنا چاہیے، کہ جیسے قائد اعظم کہا کرتے تھے کہ کام کام اور صرف کام ہونا چاہیے اس وقت ملک میں۔ تو اسی طرح اگر بعد کے قائدین بھی اگر یہ سوچتے تو ہمارا ملک بہت زیادہ ترقی کر سکتا تھا، لیکن کم سے کم جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آج کے قائدین بھی اگر یہ سوچیں کہ ایمانداری کے ساتھ کام کام اور صرف کام کریں، محنت کریں، تو آج بھی ہمارا ملک دنیا میں ایک بہترین مقام پا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے اس ملک کو، ہمارے ملک کو نوازا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے، خوشحال رکھے۔ اجازت دیے، اگلی قسط میں ہم کسی دوسرے لیڈر کا ذکر کریں گے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد اپنی خدمات پیش کی۔ فی امان اللہ۔